honorable scholars sitting on the stage, dear children, young friends, we and our colleagues, women living in the Islamic, mothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah wa kafa thumma as-salatu was-salamu ala habibihi al-mustafa wa rasulihi al-mujtaba alayhi wa ala alihi wa sahbihi dhabil ijtiba'i wal ihtida. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil qadim والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان و ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنع رے یا غوث اعظم می زنم دمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے حضرات، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سلطان شب اسرا تاجدار عرش معلا صاحب قاب قوسین او ادنا کعبہ کی قسمت جگانے والے مسجد اقصی میں رسولوں کی امامت فرمانے والے زندان درد علم اور قید آفت و غم سے نجات دلانے والے غم کے ماروں اور بے سہاروں کی امداد فرمانے والے روح کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے. سب لوگ پڑھے بآواز بند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مذہب کے نام پہ ہم نہیں تکرار کریں گے. اگر بات سچی ہے تو دھیرے سے کہہ دے سبحان اللہ. دیکھیے، بہت ساری کتابوں کے حوالے سے آج آپ حضرات تقریر سنیں گے، جیسے برہم پران، پدم پران، وشنو پران، شیو پران، بھاگوت پران، نارد پران، مارکنڈے پران، اگنی پران، بھوشیہ پران، برہما ویورت پران، لنگ پران، وراہ پران، اسکند پران، وامن پران، کرم پران، وسع پران، گڑر پران، برہمن پران، رگوید، یجروید، ساموید، اتھروید، بہت ساری کتابوں کے حوالے سے آپ حضرات ضرور تقریر سماعت کریں گے. میں شعر پڑھ رہا تھا کہ مذہب کے نام پہ ہم نہیں تکرار کریں گے، مذہب کے نام پہ ہم نہیں تکرار کریں گے. ارے ہم تو انسان ہیں، انسان سے پیار کریں گے. ہم تو انسان ہیں، انسان سے پیار کریں گے کہ مذہب کے نام پہ ہم نہیں تکرار کریں گے. انسان ہیں، انسان سے پیار کریں گے. اور جس دھرم میں بہتی ہو سدا پریم کی ندیاں اس دھرم کا ہر موڑ پہ پرچار کریں گے. اس دھرم کا ہر موڑ پہ پرچار کریں گے. اس دھرم کا ہر موڑ پہ پرچار کریں گے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ارے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. بہت پہلے راحت اندوری نے کہا تھا کہ خلاف ہے تو ہونے دو. جزاک اللہ. خلاف ہے تو ہونے دو،
جان تھوڑی ہے، خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو شعر سنیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، ارے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبر رسول پہ خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری شاہد کلیم نقشبندی صاحب قبلہ مد ذل العالی و نورانی پورے آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور دوسرے جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت پھول گلزار نقشبندیت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام ربانی صاحب قبلہ، یہ بھی پورے آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور تمام تر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ میں تمام تر علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے میں آپ حضرات کے روبرو 10 منٹ رہوں گا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ بلوائیے گا کہ نہیں بلوائیے گا۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ سنیے، ہماری عادت ہے کہ دھرم اسلام کے پوتر سبھا میں جتنے لوگ اپستھت ہوتے ہیں، پدھارتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے میں پوتر منتر کا ادھین کراتا ہوں تاکہ ان کی ہردے کی صفائی ہو جائے اور ہم سب کا سینہ عشق نبی کا مدینہ بن جائے۔ تو میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے لا الہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی سی اور آواز آپ لوگ بلند کر دیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کو 2-3 منتر دیتا ہوں، اب اس کی میں تشریح کروں گا، اس کے بعد سے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ وقت کی نجاست کو دیکھتے ہوئے، وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ جتنے دیر کہیں گے انشاءاللہ اتنے دیر میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی کتاب رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام پنڈت سومناتھ سوامی کا، جو 350 سال پہلے کتاب لکھتا ہے، جس کتاب کا نام انتم سندیش تھا، اس کے پیج نمبر 64 میں لکھتے ہیں آگتم بھوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم دکھ ہارم سکھ کالرم جیون منگلم منگلم داتا منگلم اے کوٹے بڑے پرنام نتمستک شکل پر جاجنم اے دین بندو دیان دی ابرندرم سسواگتم جنمتی تھی دواد شربی الاولم شب منگلم پرکتیبات بطلوکی پرکتیمات سندرم آمینہ اتی پاونی جننی آسباگیم پتر عبداللہ پرتاپی گنی مہا محبادیم آتمانی نمل ادر مددے کندن کنچنم چندر مکرتنا مانی مانک نپت پنکجم سسواہا کرشنا اوتار ناریتم پریتم بلتم سانم سمدھیما سنگرم چاکودارم لا الہ ہرنے پاپم اللہ پرم پدم جنم بیکن پراپت انتی جپے نام محمدم سواہا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرواتار ستے سرودرم گرد ستے سروتا سمانم گنیشیم چرنم شی شرنم ششانکم چرنم شی شرنم پروتم چرنم شی شرنم گنگاجنم وشنانم پنڈتم گونگانم سواہا یدا یدا ہی دھرمسے گلانے پروتی بھارت ابھیتدانم دھرمسے تداتمانم سرجامہم پرترالے ساترم وناشے چودسکرتم دھرم سنستاپن تھاریے سنبھوامی یگے یگے اوم اوتار نیارتم پنیتم پرتمدرینی سکبارتم بلونتا سانم دیش بھاگم سروا انما مہاپروشم پروشوتمم شمبلی استھانم گروشن سمیتیم گربماتتم پرتھی پال برہارت ککرکر ہرت بھوسیتم پرمپراگتم پرماتمم شسواہا۔ ذرا عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
कुछ लोग मुड़ी हिला रहे हैं ऐसे। लग रहा है कि संस्कृत का प्रोफेसर बैठे हैं। माशाल्लाह, समझ में भी आएगा। जी हाँ, समझ में आएगा। मैंने कुछ मंत्र पढ़ा, कुछ श्लोक पढ़ा, कुछ शेर भी पढ़ा। अब मैं इसकी तशरीह करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में लिखता है, तमेव शरणं गच्छे सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति 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 अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। और आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 18 से मैंने आपको सुना दिया। अब एक किताब और लीजिए, जिस किताब का नाम है अंतिम संदेश था। उसके पेज नंबर 64 में पंडित सोमनाथ स्वामी लिखते हैं, कृष्ण अवतार नारितम प्रीतम बुरतम सानम समधिमा संग्रम चाकुधारम ला इला हरने पापम। इसका मतलब, इसका तर्जमा यह हुआ कि जब कोई बंदा एक मर्तबा ला इला इल्लल्लाह को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हृदय की सफाई कर देता है, उसके दिल को साफ कर देता है। पंडित जी आगे फरमाते हैं, इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्तुन्नति, यानी ऐ संसार में बसने वाला मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, तो जपो नाम मोहम्मदम, यानी तुम मोहम्मद के नाम के माला जपो, जन्नती हो जाओगे। मिशकात शरीफ के हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, मा मिन अहद यशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्क़ा में क़ल्बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, यानी कि जो शख्स सिद्क़ दिल से गवाही दे, देयर इज नो गॉड बट गॉड और विदाउट सेकंड अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर आंख को हराम कर देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काले काले कुर्ते वाले, काले काले पैजामे वाले दो चार लोग बहुत देर से आ रहे थे, जा रहे थे। मैं भी सोचता हूँ कि जो लंगड़ा लुल्ला फटा बहरा गला हो वो ला करके मेरे पास चला सकते हैं। मैं फिरने वालों में से नहीं हूँ। माशाअल्लाह, आप लोगों ने ला इला के तर्जुमे को समाप्त किया और उसकी फजीलत को समाप्त किया। अब आगे चलिए तो सबसे पहली किताब हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक 4 मशहूर किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हम में से पूछा जाए तो हमारे भी 4 आसमानी मशहूर किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। और हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक पूछा जाए कि सबसे अच्छी किताब कौन है, सबसे ठीक ठाक किताब कौन है, सबसे मोतबर किताब कौन है, सबसे आला किताब कौन है, सबसे मुमताज किताब कौन है, तो वो कहेंगे ऋग्वेद। मुसलमान भाई से पूछा जाएगा कि जरा आप बता दीजिए कि इन चारों आसमानी किताबों में सबसे अच्छी किताब कौन है, सबसे ठीक ठाक किताब कौन है, सबसे मोतबर किताब कौन है, सबसे आला और मुमताज किताब कौन है, तो ये मुसलमान भाई कहेंगे कुरान मजीद। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली किताब ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा सम्मानम। यको जगदीश्वरा, पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का मालिक एक है कि नहीं है कि नहीं है? अगर एक है तो कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। अब इसी के बगल में एक और शेर लिखते हैं, यको जगदीश्वरा। अब इसके बगल में लिखते हैं यको जगत गुरु, यानी पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है, वो गुरु कौन है, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? कहने वालों ने कहा गणेशियम चरणम शीशवनम, क्या वो गुरु गणेश की तरह? मैंने कहा नहीं। शशानकम चरणम शीशवनम, क्या वो गुरु शशान यानी चांद की तरह? मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम शीशवनम, क्या वो गुरु पर्वत यानी पहाड़ की तरह? मैंने कहा नहीं। गंगाजनम वस्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गुरु गंगे की धार की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि वो गुरु कैसे होंगे, वो गुरु कौन हो सकते हैं, वो गुरु किसको कहा जाएगा? तो मैंने कहा अब जब तुम जानना चाहते हो कि वो गुरु कैसे होंगे, वो गुरु कौन होंगे, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, यानी वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, और वो हर चीज का जानने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरे नबी के इश्क में, मेरे नबी के इश्क में डॉक्टर इकबाल मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं और कलम को उठाते हैं और हकीकत
آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا والے کو بتاتے ہیں کہ نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، ارے وہی قرآ وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ ہے میرے نبی کی تعریف۔ اور آگے چلیے میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں میرے نبی کی تعریف کیا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، مذکورہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے حمد ستائش کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی حضور سب سے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ آپ سب سے اول اس لیے ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنے نور سے آپ کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، پھر آپ کے نور مبارک سے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کا گرو کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کیا ہے وہ میرا نور ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در و دیوار کو بنایا نبی کے صدقے میں، شجر و حجر کو بنایا نبی کے صدقے میں، خشک و تر کو پیدا کیا نبی کے صدقے میں۔ اب ہمارے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فخر زمین و زمن آیت من آیت اللہ، اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا اعلیٰ رضا نرالا رضا بالا رضا محقق رضا محدث رضا مفسر رضا مصنف رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان میرے نبی کے عشق میں ڈوبتے ہیں اور قلم کو اٹھاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیجیے، مکین و مکہ تمہارے لیجیے، چنین و چنا تمہارے لیجیے، بنے دو جہاں تمہارے لیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہن میں زباں تمہارے لیجیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیجیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیجیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی حقیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن سزائے محل پیائی سے من یا امن و اما تمہارے لیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک ارے زمین و فلک سیما کو سمک میں سکن شاہ تمہارے لیے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پوری کائنات کو پیدا کیا تو میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، میرے نبی کے صدقے میں بنایا۔ ہم یہاں پر پیار اور محبت کی باتیں کرنے آئے ہیں۔ ہمارے اس مجلس سے انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے جو میرے نبی نے سکھایا تھا۔ حضرات ایک اشارہ میں یہ بھی کر دوں کہ آج حضرت امام حسین کا چہلم امام حسین ہے۔ اب اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب